باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج کی ہماری دعا ہے 14ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات وأقلنی فیہ من الخطایا والہفوات ولا تجعلنی غرضا للبلایا والآفات بعزک یا عز المسلمین۔ اے میرے معبود، آج کے دن میری لغزشوں پر گرفت نہ فرما، میری خطاؤں اور بے فائدہ باتوں سے درگزر کر، اور آج کے دن مجھے آزمائشوں اور مصیبتوں کا نشانہ نہ بنا، بواسطہ اپنی عزت کے اے مسلمانوں کی عزت۔ یہ آج کی دعا بھی 3 اہم ترین مطالب پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا جو مطلب جو اس دعا میں بیان ہوا ہے، لغزشوں پر گرفت نہ ہونے کی دعا۔ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، اے اللہ آج کے دن مجھے میری لغزشوں پر گرفت نہ فرما۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے، یہ جو غلطیاں انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے، تو ان غلطیوں کے نتیجے میں کیا انسان ہر حالت میں مستحق عقاب ٹھہرتا ہے، یا اگر انسان غلطی انجام دینے کے بعد بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، اپنی ان غلطیوں کی بخشش کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں ان غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تو یہ دعائیں، بعض الفاظ دعا میں ہمیں بار بار تکرار ہوتے ہوئے ملتے ہیں، یہ حقیقت میں اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر بچا نہیں سکتے ہیں تو کم از کم غلطی کا احساس کریں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ایک روایت ہے، اعظم الذنوب ما استخف به صاحبہ، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے انسان معمولی سمجھے۔ یعنی گناہ سے بھی بدتر چیز کیا ہے؟ اس گناہ کو معمولی سمجھنا، اس گناہ کو ہلکا سمجھنا، جیسے کہ دوسری روایت میں بھی موجود ہے، اشد الذنوب ما استہان به صاحبہ، سب سے شدید گناہ وہ ہے جس سے انسان ہلکا سمجھے۔ اور دوسرا جو اہم پوائنٹ جو اس دعا میں بیان ہوا ہے، وہ اقلنی فیہ من الخطایا والہفوات، خطاؤں اور بے فودہ باتوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ یہ جملہ رمضان المبارک کی متعدد دعاؤں میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انسان ہر دن اس غلطی میں مرتکب ہو جاتا ہے، اور سوچے اور سمجھے بغیر بھی بعض اوقات انسان ان غلطیوں کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ تو ان دعاؤں میں ان الفاظ کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس دہرانے کا مقصد تکرار نہیں ہے، بلکہ دہرانے کا مقصد ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہر دن جب شروع ہوتا ہے تو دن کا جو آغاز ہے، اس آغاز سے لے کر اختتام دن تک ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ دن میں جتنی باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان باتوں میں کوئی ایسا جملہ تو نہیں ہے کہ جو صرف میری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے ہو۔ اور بہت ساری روایتیں بھی موجود ہیں جو فضول گفتگو سے انسان کو منع کرتی ہے، جس میں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک روایت ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَسْكُتْ، یعنی جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ، وہ نیک عمل بجا لائیں بعض روایات، اور اس روایت میں جو بیان فرمایا ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،
اسے چاہیے یا تو وہ بلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ خاموش رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس بولنے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے تو خاموشی ہی بہتر ہے۔ خاموشی ہزار مصائب سے انسان کو نجات عطا کرتی ہے، اور زیادہ بولنا ایک تو عقل میں کمی کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا بہت سارے مسائل کو جنریٹ کرتا ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے جو اس دعا میں بیان ہو، وَلَا تَجْعَلْنِي غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ، اور آج کے دن مجھے مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ نہ بنا۔ اس دنیا میں مختلف قسم کی مصیبتیں انسان فیس کرتا ہے، بعض اس کے خود اپنے اعمال کے نتیجے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور بہت سارے مسائل اس لیے پیش آتے ہیں کہ معاشرے میں جن افراد کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے ان افراد میں رہتے ہوئے وہ بہت سارے مسائل کو فیس کرتا ہے، چونکہ وہ اس فرینڈ شپ کی وجہ سے اس غلط معاشرے کو وہ چھوڑ نہیں سکتا، ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، اس وجہ سے غلطیاں دوسروں کی ہوتی ہے، لیکن سزاؤں میں یہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اور انبیاء ما سبق علیہم السلام کی اگر تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو متعدد انبیاء کے بارے میں، ان کی جو اقوام ہے ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ بعض لوگ اچھے تھے، یعنی 3 قسم کے افراد ان میں موجود ہوتے تھے۔ بعض لوگ خود نیک اعمال بجا لاتے تھے اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو نیک اعمال بجا لاتے تھے لیکن دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے نہیں تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو گناہوں میں مبتلا رہتے تھے، اور جب خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے، عذاب جب نازل ہوا، اس وقت وہ افراد جو خود نیک تھے لیکن دوسروں کو نیکی کی طرف رغبت نہیں دیتے تھے کہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک ہیں، اور انہی گناہ میں شریک ہونے کی وجہ سے خاموشی بھی ایک قسم کا گناہ ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں چند اہم ترین مصیبتوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی اس روایت میں فرماتے ہیں کانوا یدعو بہذا الدعاء، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل مشیبی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی زوجہ سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے۔ اور اس کے بعد دوسری جو دعا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ الرَّبَّ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے بچے سے جو مجھ پر حاکم بن جائیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عِقَابًا، اور میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے سزا بن جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ خَدِيعَةٍ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے ساتھی سے جو مجھے دھوکہ دے، اگر وہ کوئی اچھائی دیکھیں تو اسے چھپائے، اور اگر برائی دیکھیں تو اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا شروع کرے۔ عزیزان محترم، اگر مال کو راہ الہی میں اگر خرچ نہیں کرتا، اگر اولاد کی صحیح سے تربیت اگر نہ ہو، اگر زوجہ کی صحیح سے اگر تربیت تعلیم یافتہ اگر وہ زوجہ اگر نہ ہو، تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ تو امیر المومنین ان دعاؤں میں یہی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایز اے مومن، ایز اے مسلمان اگر امیر المومنین کو فالو کرتے ہیں تو ان چیزوں کو، ان افراد کو یا تو ٹھیک کرے یا ان کی تربیت کریں، یا ایسے افراد سے دوری اختیار کرے۔ کہ یہ جو مصیبتیں ہیں، مصیبتوں کی 2 قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ بعض مصیبتیں وہ ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان میں جو سرخرو ہوتا ہے وہ حیات ابدی، جو جنت کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اس حیات ابدی میں کامیاب ٹھہرتا ہے۔ لیکن بہت ساری مصیبتیں ہم پر اس لیے نازل ہوتی ہے کہ ہماری اپنی عدم توجہی کی وجہ سے، ہماری اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہے۔ اگر ہم ان اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ رہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے نجات عطا کر سکتا ہے۔ بس اس دعا میں جو فائنل جو کی پوائنٹس ہے ان کو اگر ہم بیان کریں تو پہلی چیز لغزشوں پر گرفت نہ ہو تاکہ ہماری کمزوریاں بخش دی جائیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے خطاؤں اور غیر ضروری باتوں کی معافی تاکہ ہم
پاکیزہ زندگی گزار سکے۔ اور تیسرا جو اہم نقطہ ہے، مصیبتوں اور آزمائشوں سے حفاظت، تاکہ ہمارا ایمان اور ہماری زندگی محفوظ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان دعاؤں میں جو مفاہیم بیان ہوئے ہیں، جو مطالب بیان ہوئے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔